الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل کائنات کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آج جھوم جھوم کے لبوں کو چوم چوم کے درود و سلام آپ نے پیش کرنا ہے، کیونکہ وہ معلم کائنات ہیں، مرشد کائنات ہیں، رحمت کائنات ہیں، رشک کائنات ہیں۔ ان کے علم پر، ان کے حلم پر، ان کی عطا پر، ان کی سخا پر، ان کے قدموں پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان کی ہر ہر ادا پر درود و سلام ہوں، ان کے ہر ہر قول پر درود و سلام ہوں، ان کی عجز و انکساری کے ساتھ جھک جھک کر مٹ مٹ کر ہم درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ پڑھ لیجئے کوئی بات نہیں، پڑھیں، جھوم جھوم کے پڑھیں ذرا، دیوانے ہو کے پڑھیں، عاشق ہو کے پڑھیں، عاشق ہو کے محبت سے پڑھیں۔ بھئی وہ آئیں تو بصد شان و شوکت، وہ چمکیں تو بصد ناز، وہ چمکے تو بصد ناز و ادا، وہ روئیں تو عرش لرزے۔ اس محبوب کی ذات پر درود و سلام آپ پڑھ رہے ہو، کوئی پتہ بھی ہے؟ وہ محبوب ذات جو رب کائنات کے خزانوں کا ایک انمول خزانہ ہے، اور جن کے لیے دعائیں انبیاء نے مانگی، جن میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا تو پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم علیہ السلام میں نے آپ کو بخش دیا، آپ کو بھی بخشا، آپ کی آل اولاد کو بھی بخشا۔ عرض کی نہیں مالک، انعام چھوٹا ہے، گھر بہت شاندار بنایا ہے، انعام بھی بڑا عطا فرما، تو خود بہت بڑا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مانگو، پھر کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کی یا اللہ وہ گوہر انمول عطا فرما جو تم نے اپنے خزانوں میں ازلوں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کون سا انمول گوہر؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہم میں وہ رسول بھیج جو ازلوں سے چھپا کے رکھے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محبوب ذات جو محسن مخلوقات ہیں، جن کی خاطر کائنات کو بنایا ہے، آج اتنا خوبصورت میں عمل آپ کو پیش کرنا ہے، لیکن پہلے درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم میں پیش کرنا ہے جھوم جھوم کے، تاکہ درود و سلام کی برکت سے ہمارے اس عمل میں اور طاقت آ جائے، روحانیت آ جائے، تاثیر آ جائے، اور اس کے اندر فیض آ جائے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ہستی ہیں جب ان کے چشمان مبارک میں آنسو آتے ہیں، وہ روتے ہیں تو عرش لرزتا ہے، وہ مسکراتے ہیں تو جہان چمکتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکراتا ہے، وہ بولتے ہیں تو غنچے گلاب پھول کھلتے ہیں، اور انگشتے مبارک اٹھائیں تو چاند اپنا کلیجہ چیر کر زمین پہ آ جاتا ہے، وہ ارادہ فرما لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ اس محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اگر رکوع فرمائے نا مشہدی صاحب، وہ ذات رکوع فرمائے تو عشق کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنا سر انور سجدے میں رکھیں
تو جذبہ و جنوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، شائستگی اور نرمی فرمائے تو کلیاں گدازی سیکھتی ہیں، ادائے حلم فرمائے تو پھولوں کے رنگ نکھرنے لگتے ہیں، جن کا حسن و جمال عرش الہی کا سایہ ہے اور جن کا جلال جو ہے وہ ضرب دست الہی ہے، وہ جلال میں آ جائیں تو ضرب دست الہی بن جاتی ہے۔ وہی مبارک ذات ہیں جنہیں روح بھی مانتی ہے، دل بھی مانتا ہے، عقل بھی مانتی ہے، خرد بھی مانے۔ ان کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جنہیں انبیاء کرام و مرسلین علیہ السلام بھی مانے، زمین والے بھی مانے، فرش والے بھی مانے، آسمان والے بھی مانے، فرش عرش والے بھی مانے۔ وہی محبوب ذات ہے، وہی محبوب ذات ہیں، زمان والے بھی مانے، مکینو مکان بھی مانے۔ وہ نور یزداں، وہ بو عرفاں، وہ رنگ وحدت، وہ آئے رحمت، جن پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان گنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان کی ذات گرامی پر تو نالائے حضرت آدم علیہ السلام بھی درود بھیجتا ہے اور جذبہ حضرت نوح علیہ السلام بھی درود بھیجتا ہے، جن پر صبر ایوب علیہ السلام بھی درود بھیجتا ہے اور درود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی درود بھیجتا ہے۔ درود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی درود بھیجتا ہے۔ عشق حضرت اسماعیل علیہ السلام، گریہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حسن یوسف علیہ السلام بھی جن پر درود بھیجتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ درود و سلام پڑھیں، جھوم جھوم کے پڑھیں، لبوں کو چوم چوم کے پڑھیں اور دیوانہ وار پڑھیں، عاشقانہ انداز میں پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عشق سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، احترام سے پڑھیں، اکرام سے پڑھیں اور تعظیم سے پڑھیں۔ اس لیے اللہ اکبر، ایسے محسن ہو آپ، محسن ہو آپ، عطا ہو آپ اور آخری پناہ ہو آپ آقا۔ محسن ہیں آپ، عطا ہیں آپ اور آخری پناہ ہیں آپ۔ آپ پر درود نہ پڑھوں ایسا بے وفا تو نہیں ہوں۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر۔ میرے عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد انگنت درود و سلام ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اطہار علیہ السلام پر، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر اور اللہ تعالیٰ کی لا تعداد بے حساب انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ہو۔ سب مل کے کہیے آمین۔ آج درود و سلام کے ساتھ ساتھ میں نے جو آپ کے لیے خاص ایک تحفہ پیش کرنا ہے، خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جو منت مراد کو پورا کرتا ہے۔ مشہدی صاحب، پیر صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا، جو آپ کی ہر منت کو پورا کرے، ہر مراد کو پورا کرے، ہر منت ہر مراد اب اٹکی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو منت مانیں گے اللہ پوری فرما دے گا، جو مراد مانیں گے اللہ پوری فرما دے گا، جو عرض کریں گے منظور ہو جائے گی، جو مانگیں گے وہ عطا ہو جائے گا، جو دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی، جو خواہش رکھیں گے اللہ کرم فرما دے گا، جو تمنا رکھیں گے رب تعالیٰ مایوس نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ کے دامن مراد کو گوہر مراد سے اللہ بھر دے گا۔ گوہر مراد سے بھرنا چاہتے ہیں دامن، جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تمنا پوری کروانا چاہتے ہیں، منت پوری کروانا چاہتے ہیں، مراد پوری کروانا چاہتے ہیں، خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی خوشیاں سمٹ کر میری جھولی میں آ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی نعمتیں اللہ میرے آنگن میں اتار دے، خوشحالیاں میرے گھر میں بارش کی طرح برسیں، دولت اور رزق میرے گھر میں موسلادھار بارش کی طرح چھم چھم آئے، تو پھر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی یہ ایک تسبیح اللہ کے نام کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کا اتنا کمال ہے، حافظ صاحب آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی،
بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، ایک صاحب نے انڈیا سے فون کر کے کہا، ایک صاحب نے امریکہ سے بتایا، کسی نے یورپ سے، کسی نے افریقہ سے، کسی نے ایشیا کے ممالک سے، کہاں سے لوگوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم جس کا آپ نے وظیفہ بتایا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے ہم پر بڑے انعامات فرمائے، بڑے کرم فرمائے ہیں، اللہ نے مرادیں پوری کی، منتیں پوری کی۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر پہلی مرتبہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے جا رہی ہے، جس کی برکت سے، جس وظیفے کی برکت سے، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام منتوں کو بھی پورا فرما لے گا، اللہ مرادوں کو بھی پورا فرما دے گا۔ اللہ آپ کی جائز حاجات کو، خواہشات کو، اولاد کے بارے میں ہے، شادی نہیں ہوتی بیٹی کی، بیٹے کی، بہن کی، بھائی کی، ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، اٹکی ہوئی ہیں، ان کے معاملے میں نوکری نہیں ملتی، اس کے معاملے میں خوشحالی نہیں آتی، اس کے معاملے میں جدھر جاتے ہیں ناکامی ہوتی ہے۔ ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کے لیے، دشمنوں کی سرزنش کے لیے، دشمن کا منہ ٹھپنے کے لیے، دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے، دشمن کی چالوں سے بچنے کے لیے، دشمن کے مکر سے بچنے کے لیے، دشمن کی سازشوں سے بچنے کے لیے، اور دنیا کے اندر اپنا سٹیٹس اعلیٰ درجے پر لانے کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، کاروبار کے لیے، فیکٹری کے لیے، کارخانے کے لیے، خاندان کے اندر، دنیا کے اندر دین میں سرداری اور عزت پانے کے لیے، کسی بھی حوالے سے غرض کی آپ کو ضرورت ہے، نیا گھر بنا رہے ہیں، گھر کے لیے انتظامات نہیں ہو رہے، زمین خرید رہے ہیں، پلاٹ خرید لیں، گاڑی لے رہے ہیں، کسی حوالے سے آپ کو ضرورت ہے، کوئی منت مان لیں۔ اولاد نہیں ہوتی، بڑے علاج کروائے ہیں، حکیم، طبیب، ڈاکٹر، پیر، فقیر، ہر آستانے خانقاہ پر گئے ہیں، لیکن کام نہیں بنا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ منت مان لیں، یہ منت مان لیں، یہ مراد پوری ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، طریقہ بڑا آسان ہے، فیض سے مالا مال ہے، فیض سے مالا مال ہے یہ عمل، جو آج عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس شخص کا نام پورے گھر میں محمد نام ہو نا، کیا نام ہو؟ بولو کیا نام ہو؟ محمد نام ہو، جس کا محمد سے شروع ہوتا ہو، اس کے لیے تو یہ جو عمل آج بتا رہا ہوں اتنا مفید تر ہے، اتنا مفید ترین ہے، اتنا مجرب ہے، اتنا آزمودہ ہے، اتنا کرم نواز ہے یہ، کہ ایک اللہ کے ولی کا قول ہے، فرمایا اگر کوئی اس اسم کے ساتھ یہ جو لفظ میں بتانے لگا ہوں، یہ جو عمل بتانے لگا ہوں، یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کہتے ہیں اس کو پڑھ لے تو اس کی طاقت کو دنیا میں کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا، اتنا طاقتور یہ عمل ہو جائے گا، اتنا طاقتور یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اور ایک اللہ والے کا قول ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا، اس ذکر کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں، روزی میں، بھلائی میں اتنا اس کو وافر حصہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ رزق روزی کے جو اسپیشل خزانے ہیں نا، ان کا دروازہ اللہ اس کے اوپر کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو در در مانگنا اچھا ہے، رشتہ داروں سے مانگنا اچھا ہے، دوستوں یاروں سے مانگنا اچھا ہے، ہاتھ پھیلانا کوئی اچھا ہے؟ نہیں، غالباً میں سب سے برا کام یہ ہے کہ بندہ در در سے مانگے، گھر گھر سے مانگے، ہر بندے کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہ سارا کچھ چھوڑ دو، آؤ اللہ سے مانگے، آؤ اللہ سے مانگے، اللہ کے در کے فقیر بن کے، اللہ کے در کے بھکاری بنے اللہ کے در کے، لوگوں کے سامنے نہیں، فقیر بنے لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے بنے۔ یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں، میں تیرے در کا بھکاری ہوں، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ مولا دنیا داروں سے مانگو تو ذلت و رسوائی ہے، تیرا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو اور تجھ سے مانگنے والا ذلت و رسوائی کا منہ نہیں دیکھتا بلکہ عزتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کیسے مانگنا ہے، وظیفہ کون سا ہے، عمل کون سا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، کوئی لفظ نہ چھوڑیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وظیفے کی برکت سے آپ
محروم رہ جائیں اور پھر کہیں کہ وظیفہ کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. جو لوگ وظیفہ دھیان سے نہیں سنتے، ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا جن کا یقین کمزور ہو، قوت ارادی کمزور ہو، جن کا یقین اعظم پہ پہنچ جائے، جن کا توکل اعظم پہ پہنچ جائے، انہی کے لیے پھر یہ اللہ کے نام اسم اعظم بن جاتے ہیں، ان کے لیے قرآنی آیات اسم اعظم بن جاتی ہیں. انسانی زندگی کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر ہے. ساری زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر ہے. اسی لیے وہی ہمارے ہر معاملے میں درستگی فرمانے والا ہے، خواہ وہ معاملات ظاہری ہیں، خواہ وہ معاملات باطنی ہیں، خواہ وہ معاملات دینی دنیاوی ہیں، جس طرح کے بھی ہوں. یعنی ہمارے ہر کام کو آسن طریقے سے انجام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہوا؟ وکیل. کیا ہوا؟ وکیل. ہائے ہائے ہائے، کیا ہوا؟ وکیل. اللہ ہمارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہارا وکیل ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ اکبر. اللہ کے سوا کسی کا کوئی اور کارساز نہیں. کون کارساز ہے؟ اللہ. کون کارساز ہے؟ اللہ. آپ خاموش ہو گئے، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی دکھ ہے؟ او بھائی کوئی بھی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تو اللہ سب سے بڑا کارساز ہے، اللہ سب سے بڑا وکیل ہے. اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیونکہ اللہ نے سورہ آل عمران میں خود فرمایا. یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے. ایک اور مقام پر سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ پڑھ لیں، رل کے مل کے پڑھ لیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جو حافظ قرآن ہے وہ تو پڑھے نا، جو جاہل بیچارہ ہے، پڑھ ہے، جس کو نہیں قرآن آتا وہ نہ پڑھے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ. یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے. ہمارے لیے اللہ بہترین کارساز ہے، اس سے بڑا کوئی کارساز نہیں ہے. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ وکیل ہے، ہمارا کارساز ہے. پھر تمام امور کو اس کے سپرد ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جب دنیا سے تھک جائیں، مایوس ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، نا امید ہو جائیں، پھر اپنے تمام معاملات علاج کرنا چاہیے. ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا چاہیے، حکیموں کے پاس بھی جانا چاہیے، پیر فقیر کے خانقاہ پہ بھی جانا چاہیے. لیکن اگر سارے حربے، سارے طریقے، سارے معاملات استعمال کر لیے ہیں، تمام نسخے استعمال کر لیے، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ کہے نا کہ یا اللہ میں تمام معاملات کو تیری بارگاہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں. یا اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں، ہر کام میں میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھیں، یہ جو میں اسم بتانے لگا ہوں، جو تسبیح بتانے لگا ہوں، یہ جلالی تسبیح ہے. کیا ہے؟ یوں کام ہوتا ہے، یوں جلالی اسم، جلالی تسبیح، جلالی وظیفہ، جلالی عمل. آؤ اب کوئی بد نصیب رہ جائے تو اس کی قسمت، اب کوئی قسمت کا مارا رہ جائے تو اس کے نصیب. سوئے ہوئے بھاگ جگانے کے لیے، سوئی قسمت چمکانے کے لیے، اور کھوٹے مقدروں کو کھڑا کرنے کے لیے، کھوٹے مقدروں کو کھڑا کرنے کے لیے یہ عمل زبردست ہے. اور اس کے اعداد 66 ہیں. کس کے؟ یا وکیلو، یا وکیلو، یا وکیلو. الوکیلو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا وکیلو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے 66 اعداد ہیں، اور اسے کثرت سے پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا. محتاجوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے فائدے بے انتہا ہیں. خاص فائدہ، جو منت، جو مراد اللہ کے دربار میں مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی.
لیکن اس کی ترکیب اور طریقہ جو میں بتاؤں گا اس طریقے اور ترکیب کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اس تسبیح کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی تمام منتیں مرادیں پوری فرما دے گا۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ، جن کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد سے شروع ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی خاص پیکج ہے، خاص تسبیح ہے، خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، اسپیشل اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیوز و برکات رکھے ہیں۔ یہ تسبیح مبارک بڑی مؤثر ہے، بڑی مؤثر، انتہائی اثر کرنے والی اور بڑی جلدی سے اثر کرنے والی۔ جس شخص کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، میں نے کہا جس کی کوئی منت پوری نہیں ہوتی، کوئی مراد پوری نہیں ہوتی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی، کوئی دعا پوری نہیں ہوتی، کوئی عمل پورا نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ پورا نہیں ہوتا، وہ اس کی تسبیح کرے، وہ اس اسم کو کرے، اس اسم کو ورد زبان کرے، جس طریقے سے میں بتانے لگا ہوں اس طریقے کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ تعالی کمی رہ جائے ذمہ دار میں، کمی نہیں رہے گی، کمی نہیں رہے گی، کمی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ کو پکار رہے، اللہ کو پکار رہے، وہ سننے والا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ اور عمل کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے نماز عشاء پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ نماز عشاء کے بعد، لیکن اس عمل کو شروع آپ نے بدھ والے دن یا جمعرات والے دن کرنا ہے۔ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں لیکن بدھ اور جمعرات کو زیادہ فضیلت ہے، بدھ اور جمعرات کو، کیونکہ بدھ والے دن کریں گے تو شب جمعرات آ جائے گی، اور جمعرات والے دن کریں گے تو شب جمعہ آ جائے گی، تو شب جمعہ بھی باکمال اور بدھ والا دن بھی بڑا باکمال ہے اس عمل کے لیے۔ اب آپ اس کا طریقہ سماعت کیجئے، اور اس کی اجازت سب کو ہے۔ کومنٹ میں آپ نے یا وکیلو لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ یا وکیلو، یا پوری آیت کا نہیں، صرف آخری لفظ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آخری لفظ ہے، یا وکیلو، یا، ہاں آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اس کی شرط جو ہے وہ باوضو ہے۔ یقیناً نماز عشاء پڑھ کے اگر آپ جلدی سے وظیفہ نہیں کر سکے تو سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، یہ عمل کرنا ہے، لیکن جب کرنا ہے تو آپ کے وظیفہ کرنے میں کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی بلانے والا نہ ہو، بات چیت کرنے والا نہ ہو، کوئی بیچ میں مداخلت کرنے والا نہ ہو۔ حافظ صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ پوری طرح آپ کو اس عمل سے اور اس وظیفے سے فائدہ مل جائے۔ جب توجہ نہیں ہوگی، توجہ ادھر ادھر بھٹکے گی تو پھر اس وظیفے کا اور اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے باوضو ہو کر اور خوشبو لگا کے معطر ہو کے آپ نے قبلہ رو جائے نماز کے اوپر بیٹھ جانا اور ایک تسبیح لے لینی۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ میں دہرا اس لیے رہا ہوں، اور اجازت پوری دنیا میں سب نبی پاک کی تمام امت کو ہے، تمام امت محمدیہ کی بھلائی کے لیے، اور خاص طور پہ غریبوں کے لیے یہ عمل انتہائی شاندار ہے۔ سبحان اللہ، اب بھی اگر کوئی غربت کا مارا رہ گیا نا، کوئی رونے والا رہ گیا، پھر اس کی قسمت ہے، اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ رونے والا رہ گیا ہے۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ فارورڈ کریں، شیئر کریں، اور خود بھی اپنے فیس بک آئی ڈی پہ لگائیں، اپنے پیج پہ لگائیں، اپنے چینل پہ لگائیں، تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ کر بھلا او بھائی، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، بھلا کرنے والوں کا اللہ بھلا فرما دیتا ہے۔ آپ بھلا کرنا سیکھیں، آپ کا بھلا اللہ فرما دے گا۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ، 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آپ نے 41 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جو ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، قرآن کی کنجی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ، ترکیب نزول کے اعتبار سے نہیں، ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، اور اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے یہ پڑھی ہے، 7 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 11 تسبیح پھر آپ نے 100 والی تسبیح لینی ہے، اور تسبیح کے دانوں کے اوپر آپ نے اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، یا وکیلو 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 11 تسبیح۔ کتنی؟ 11 تسبیح۔ یہ 11 تسبیح چند منٹ میں 11 تسبیح پڑھی جائے گی۔ یہ 11 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی 1100 مرتبہ یا وکیلو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی اور حاضرین مجلس، اور میں تمام محبین و مخلصین، متعاقدین، متوسلین، سالکین، مریدین اور تمام امت محمدیہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یا الوکیل اللہ کا نام ہے، آپ اللہ نے فرمایا کہ میں وکیل ہوں، اے لوگوں میں تمہارا وکیل ہوں، تو پھر ایمان سے بتائیے ہم اس کو اسی کے نام سے پکاریں گے، کیا اللہ ہماری پکار نہیں سنے گا؟ بولو بولو، اولی اولی بولو، تھوڑا اونچی اونچی بولو، سنے گا۔ رب تعالیٰ مایوس نہیں لٹائے گا، نا امید نہیں لٹائے گا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دکھڑوں کو وہ جانتا ہے، لیکن جب اس کو پکاریں گے تو اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ 1 مرتبہ نہیں، 1100 مرتبہ جب یا وکیلو، اور پھر 7 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا، وظیفہ مکمل ہو گیا آپ کا یہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر، جامی صاحب، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر منت کو، ہر مراد کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ، ہمارا مولا، ہمارا خالق و مالک و رازق اپنے خزانوں سے ہماری ہر مراد پوری فرما دے، میری ہر تمنا پوری فرما دے، تو پھر آپ اس عمل کو آج ہی کر لیجئے۔ اس عمل کو کرنے والا وہ بے مراد نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا، بلکہ بامراد ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بہت سریع الاثر ہے اور بڑا جلالی ہے۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، جو بھی یہ عمل کرے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 1100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا وکیلو، یا اور جس کا نام گھر میں محمد سے شروع ہوتا ہے نا، اس کو بھی یہ عمل کروائیں اور اس سے دعا بھی لیں۔ اللہ اکبر، ہر طرح کی انشاءاللہ اللہ ناکامیاں دور فرما دے گا، آپ کی منت مراد اللہ پوری فرما دے گا، ہر پریشانی دور، نورانی نور ہے اور ہر بلا دور ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرائیں، تاکہ یہ بآسانی علمی اور روحانی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔